ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وال. زحمت کرو تھوڑا تو آگے آجی ذرا صاحب لوگ آگے آجی. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایک مرحوم کے سارے ثواب کے لیے مجالس رضا بعنوان مجلس چلوں برپا کی گئی ہے. مجھ سے قبل میرے چھوٹے بھائی مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ مدیر جامعہ امام محمد مہدی اعظم گڑھ نے خوبصورت خطاب فرمایا اور آپ حضرات نے اسے سماعت فرمایا. ایصال ثواب کے عنوان سے اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے جو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں. جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے ادھر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے. یہ ہماری بھول ہے کہ قبر کے ادھر جانے کے بعد ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، قبر کے ادھر جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس سے کتنا تعلق رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں قبلہ کے استقبال میں. قبلہ کعبہ تشریف لائے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ہمارے بزرگ محسن کرم فرما ہمارے اکابرین میں سے تو یہ اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کس سے کتنا تعلق رکھتا ہے. یہ تو دنیا سے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے. چونکہ عزائے فاطمیہ کہ یہ ایام ہیں اور یہ مخصوص ہیں یہ دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، تو میں کچھ چیزیں اشاروں میں بیان کروں گا. مجلسی لوگ ہیں، سنتے ہیں. میں اشارہ کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا. آپ سمجھ جائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. شہادت فاطمہ کو عنوان کے طور پہ جو میں کہوں وہ اگر آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. زندگی میں نہیں پتہ چلتا کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، اور اگر محبت کرتا ہے تو سچی کرتا ہے کہ جھوٹی کرتا ہے. آپ نے اسی اکبر پور میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں ان کی بیٹھکوں پہ لوگ آتے رہے، مگر جو بیٹھک پہ آ رہے تھے وہ جنازے پہ نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے اب جب وہ افراد جو بیٹھک والے تھے جب وہ جنازے پہ نظر نہیں آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری محبت ایک دکھاوا تھی. ساری محبت ایک عزائے فاطمیہ عنوان ہے، یہ یاد رکھیے گا. عزائے فاطمیہ کے عنوان سے یہ ساری محبت دکھاوا تھی. اچھا، ایک آدمی وہ انسان جو کبھی ان کی بیٹھک پہ نظر نہ آیا ہو اور وہ آپ کو جنازے پہ نظر آ جائے تو یہی کہا جائے گا کہ فاصلے پر تھا مگر محبت کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا پتہ قربت سے نہیں چلتا کہ کون کتنا قریب ہے. محبت کا پتہ جنازے سے چلتا ہے کہ کون کس کے جنازے پر ہے.
اور انسان کی اہمیت کا اندازہ کس سے؟ کتنا بڑا آدمی مرا ہے زندگی میں پتہ نہیں چلے گا، اس کے جنازے سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ اچھا آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، ضلع لیول کا ہے، شہر لیول کا ہے، گاؤں کے لیول کا ہے، خاندان کے لیول کا۔ جو آدمی بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے جنازے کی عظمت بڑھتی رہتی ہے۔ مثلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کل بھی میں نے ایک بار پورا پڑھی، آج بھی پڑھ رہا ہوں، ہر ہفتے میں آتا رہتا ہوں، مہینے میں 2-3-4 دفعہ آ جاتا ہوں، تو ایک حلقہ ہوتا ہے سننے والا۔ جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کون آدمی ہر مجلس میں نظر آتا ہے، ہوتا ہے مجلسی چہرے، ہے نا؟ تو مجلس کی ایک لمٹ ہے، مثلا مجلس محمد حسین صاحب پڑھ رہے ہیں، 100 آدمی، 200 آدمی، 400 آدمی، 500 آدمی، ایک اور بڑا نام آ جائے ملک کا تو مجمع اور بڑھ جائے گا۔ چوں آدمی کا لیول بڑھتا ہے ویسے ویسے سننے والوں کا مجمع بھی بڑھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اتنا بڑا اجتماع دکھاؤں، شاید جتنا بڑا اجتماع تاریخ کے دامن میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا اجتماع؟ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری ہے۔ حکم ہوا کہ اجتماع کیا جائے، پیغام پہنچایا جائے، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، جان کائنات، روح کائنات، عقل اول، حسن اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، صادق، امین، بشیر، نذیر، سراج منیر، وہ جو بغیر وحی کے کچھ نہیں کرتا۔ اس نے حکم دیا قافلہ روک دو، قافلہ روک دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ قافلہ روک دو اور جلسہ شروع کر دو، کہ نہیں، قافلہ روکو اور اتنا کرنا کہ جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کر لینا، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لینا۔ لوگوں نے وہی کیا جو نبی کہتے چلے گئے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو نبی نے وہ سنایا جو نبی کو سنانا تھا، مگر اس میں ترتیب یہ رکھی کہ پہلے پیچھے والوں کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا۔ سچ بتائیے اگر نبی اسی مجمع کو سنا دیتے تو کیا پیغام نہ پہنچتا؟ آج بھی غدیر کو لوگ اتنا ہی مانتے، اور جب بھی اتنا ہی مانتے، یہ آگے والوں کو پیچھے نہیں، یہ پیغام دیا، کیونکہ سنانا علی تھا، لہذا دونوں کا جمع ہونا ضروری تھا۔ آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، سینٹر میں جمع کر کے بتایا کہ سنو علی کے معاملے پہ سینٹر میں رہنا، نہ زیادہ آگے بڑھنا نہ زیادہ پیچھے رہ جانا۔ صلوات پڑھنا پر محمد و آل محمد پر۔ ولایت کے معاملے میں چونکہ ولایت علی محور دین ہے، مرکز دین ہے، بنیاد دین ہے، حقیقت دین ہے، ولایت کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ اور ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے دامن میں جا کے دیکھیں گے اور حقیقتوں کے موتیوں کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ کی شہادت فدق کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، ولایت علی کی وجہ سے ہوئی ہے، فدق نہیں ہے، ولایت، کیونکہ پیغام ولایت لوگوں تک پہنچا۔ اب مولا کائنات رسول اللہ نے مجمع جمع کر دیا، اس کے بعد نبی ممبر پر گئے۔ اب وہ ممبر کیسے بنا یہ بھی تاریخ آپ کو سامنے ہے، مجھے اس طرف بھی نہیں جانا ہے کہ ممبر کیسے بنا اور کیا، وہ سب چھوڑ دیا، ممبر بنا دیا گیا۔ نبی ممبر پر تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کے آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس خطبے کی طرف بھی مجھے نہیں جانا، وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اکبر پور کا وہ مجمع جو ماں کی آغوش سے مجلس سن رہا ہے، اگر اس کا جواب آپ نے دے دیا تو بنیادیں مجلس پڑ جائے گی۔ یہ بتائیے جب میرا نبی خطاب کر رہا تھا اس وقت مجمع کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں۔ 1,25,000 1,25,000 کا مجمع نبی کو سن رہا، 1,25,000 کا مجمع۔ تاریخ کیا ہے؟ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، یہ یاد رکھیے گا، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، 1.25 لاکھ کا مجمع میرے نبی کو سن رہا۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے مولانا، 18 دن اس آخری مہینے کے گزر چکے، اب نبی خطاب کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور یہ 1.25 لاکھ آپ نہیں کہہ رہے، تمام تاریخ کی کتب میں 1.25 لاکھ کا مجمع لکھا ہے، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، سچوں نے بھی لکھا، جھوٹوں نے بھی لکھا، ہر طرف والوں نے لکھا کہ جب نبی بول رہے تھے
تو 1.25 लाख का मजमा मेरे नबी को सुन रहा था। 1.25 लाख का मजमा कम नहीं होता है, 1.25 लाख का मजमा बहुत होता है। अज़ाए फातिमिया उन्वान है मेरा, मगर मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं आप सुने, ताकि आपको एहसास हो कि एक दिन में करबला नहीं बनी है। करबला 1 घंटे में तैयार नहीं हुई है, ये तो आगाज बद्र से हुआ था, नतीजा करबला में मिला है। समझ रहे? उलमा बैठे, मेरे भाई किबला मौजूद है, तो 1.25 लाख का मजमा नबी को सुन रहा था। इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है ज़िलहिज और इसकी 18 तारीख है। अच्छा, 30 से 18 निकालने कितने दिन बचे? 12 दिन। 12 दिन बाद महीना खत्म हो जाएगा, महीना नहीं साल खत्म हो जाएगा। ज़िलहिज के बाद पहला महीना है मुहर्रम। मुहर्रम की पहली तारीख को महीना भी बदल गया, साल भी बदल गया। अब क्या हुआ? पहली मुहर्रम 11 है, नबी ने खुतबा कब दिया? 18 को। 12 दिन के बाद साल भी बदल गया, महीना भी बदल गया। 30 दिन मुहर्रम के, 12 और 30 बोलिए 42। फिर मुहर्रम के बाद सफर, 28 दिन सफर के, 42 और 28 बोलिए 70। गदीर के पूरे 70 दिन के बाद हमारे नबी ने इस दुनिया को छोड़ा। गदीर के पूरे 70 दिन के बाद मेरा आपसे सवाल यह है कि जिसे सुनने के लिए 70 दिन पहले 1.25 लाख का मजमा था, अब 70 दिन के बाद जब उसका जनाजा उठ रहा है तो जनाजे पे कितना मजमा होना चाहिए था? जरा जागिए भाई, सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद मार, एक और सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा सवाल पहाड़ की जगह अपनी जगह रखा है, इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे नहीं, आलम इस्लाम से चाहिए, आपसे नहीं, मुफक्किराने दीन से चाहिए, आपसे नहीं, जो मुकर्रीन हैं उनसे चाहिए। मुझे उन लोगों से चाहिए जो बड़े बड़े मदरसों और बड़े बड़े मकतबों में, मुझे हाफिजाने कुरान से चाहिए, मुझे बड़े बड़े मुफ्तियों से इसका जवाब चाहिए कि जिस आदमी को सुनने के लिए 70 दिन पहले 1.25 लाख का मजमा था, 70 दिन के बाद जब उसका जनाजा उठ रहा है तो जनाजे पे कम से कम कितना मजमा हो, कितना मजमा होना चाहिए? बस 70 दिन ज्यादा तो नहीं हुए ना। एक आदमी यहाँ मिसाल के तौर पे आपके यहाँ रमजान में आया और रमजान पढ़ा के गया और 2-4 महीने के बाद उसका इंतकाल हो गया, पूरी बस्ती को अफसोस होगा। क्यों भाई? अरे हमारे यहाँ रमजान पढ़ा के गए थे, अभी पिछले हफ्ते अब्बा का 40वां पढ़ने आए थे, मर गए। अगर जनाजे में भी जाना नहीं पाएगा तो इस साल सवाब के लिए मजलिस गांव में जरूर कराएगा। इसका मतलब यह कि शरीफ कौम की पहचान ये है कि शरीफ कौम उसके भी जनाजे में शिरकत करती है जो नमाज पढ़ाए। कहां बैठे हैं भाई? शरीफ कौम की। अब मैं लफ्ज कह रहा हूं, अगर हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच जाए तो एहसास दिलाइएगा कि हर इंसान की दहलीज के दरवाजे पर, दिल की दहलीज के दरवाजे पर इस जुमले ने दस्तक दी है। शरीफ कौमों की पहचान ये है कि अगर वो भी मर जाए जो नमाज पढ़ाने आया था तो कोशिश ये होती है कि जनाजे में चले जाए, और अगर जनाजे में भी ना जा पाए तो कोशिश ये की जाती है कि इस साल सवाब कर दिया जाए, ताकि ये दर्ज हो जाए कि हम भी मोहब्बत करते थे, हम भी मोहब्बत करते थे। कमाल ये हम तो उसे नहीं छोड़ते जो नमाज पढ़ाने आया है, लोगों ने उसे छोड़ दिया जो नमाज लाया था, दीन लाया था, शरीयत लाया था, उसूल लाया था, अहकाम लाया था, कुरान लाया था। सवाल मौलाना मर रहा है तो बस्तियों के बस्तियों में कम हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया के हर शहर में, इस मुल्क के हर शहर में अथर साहब ने जाके मजलिस पढ़ी, करार हुसैन वाइज ने मजलिस पढ़ी है शहर में, कल्बे सादिक साहब ने हर शहर में जाके मजलिस पढ़ी है? बताइए, खतीब आजम गुलाम अस्करी साहब ने हर गांव में जाके मजलिस पढ़ी है? हुई है? नहीं गए। हर शहर का दावा नहीं कर सकते, मगर गम हर शहर में है, इसाले सवाब हर शहर से। इसका मतलब यह कि ये नहीं देखा जाएगा कि कौन पास है कौन दूर है, मरने के बाद ये देखा जाता है कि कौन गम में कितना शरीक है। अरे मौलाना छोटा, अच्छा कितना मजमा होना चाहिए था? आप मुझे बताइए कितना मजमा होना चाहिए? भाई विधायक मर जाए तो जनाजे पे भीड़ देखिए,
MLA मर जाए, MP मर जाए, मंत्री चू लेवल बढ़ता रहेगा मजमा। इस्लाम जिस पर टिका है उस जात का नाम मोहम्मद है। खुदा की कसम तुम्हें तो पता ही ना होता कि हदीस क्या है और कुरान क्या है अगर नबी ये ना बताते कि ये हदीस है और ये कुरान है। जिसकी जबान के जरिए हदीस और कुरान में फर्क हुआ है उसे मुस्तफा कहते हैं। अगर हमारा नबी ये न बताता कि जो मैंने कहा है ये हदीस और ये कुरान है, तो तुम्हारे पास तो कोई ऐसा टेस्टर नहीं था कि तुम ये कह देते कि हदीस, क्योंकि हदीस भी वही सुना रहा था और कुरान भी वही सुना रहा था। मगर ये उसके अमीन होने की दलील है कि उसने कुरान को कुरान रहने दिया और हदीस को हदीस। अब नबी इस दुनिया से जा रहे हैं। गदीर के 70 दिन के बाद नबी ने इस दुनिया को छोड़ा। सुनने वाले 1.25 लाख का मजमा, कम से कम नबी के जनाजे में कितना मजमा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मौलाना असल में मजमे का जो डिफाइन किया जाता है शहर में किया जाता है। जैसे शहर होगा उसकी आबादी देखी जाएगी और उस आबादी में भी ये देखा जाएगा अपने कितने हैं और उसका स्टेटस क्या है। तो मैं आप आज शहर का नाम बता दूं, शहर का नाम है मदीना। जिस शहर में नबी का जनाजा उठ रहा है उस शहर का नाम मदीना। मौलाना मदीने में तादाद सबसे ज्यादा किसकी है? शिया, सुन्नी, हनफी, मालिकी, हम्बली, कादरी, जिलानी, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि तो नबी के बाद हुए हैं। उस वक्त तो उम्मत वाहिदा थी, वहां तो एक ही आदमी मिल रहा था मौलाना पूरे मदीने में, वो थे सहाबी। जितने थे सब सहाबी थे। जब नबी इस दुनिया से गए तो जितने भी मदीने में थे सब सहाबी थे। एक भी ये नहीं कह सकता कि ये सहाबी नहीं, इसलिए कि सहाबी की तारीफ क्या है कि जिसने नबी की सोहबत इख्तियार की हो, जिसने नबी को देखा हो, जिसने नबी को महसूस किया हो, जिसने नबी से मुसाफा किया हो, जो नबी की बस में बैठा हो, सहाबी। तो मदीने में कौन है साहब? सब सहाबी थे, सबने नबी को देखा। हम सलाम करते हैं सहाबा की अजमत को। हमारी जाने कुर्बान सहाबा पर, हमारे वालिदैन कुर्बान सहाबा पर है, हमारा सब कुछ कुर्बान सहाबा पर। मगर सहाबा सहाबा है, हिबैत अहले बैत है। दोनों में फर्क जानते हैं क्या है? फर्क बताऊं क्या है? फर्क यह है कि सहाबी अर्श पे भी बैठ जाएगा तो मोहम्मद का गुलाम कहलाएगा, हुसैन फर्श पे भी बैठा तो मोहम्मद की जान कहलाएगा। सलावत पड़ेगा और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए मोहम्मद की जान कहलाएगा। हमारे यहाँ तो सहाबियत का एक मयार है, खुदा की कसम हमसे ज्यादा सहाबी को कौन मानेगा? हमारे यहाँ सहाबियत का एक मयार है। हमारे यहाँ अम्मा बताती है कैसे मानना बच्चे को, माँ बताती है कि बेटे सहाबियत का हमारे यहाँ मयार है कि अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो, माल हो तो बेजर, इल्म हो तो अबूजर, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत के मीनारे, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अब आप बताइए कितना, आप ये समझिए दो चीजें देखिए। जनाजे पर मजमा, पहले आदमी की पर्सनैलिटी देखी जाती है, कितना बड़ा आदमी मरा है, उसके एतबार से जानने वाला है रसूल। रसूल रसूलों का रसूल, नबी नबियों का नबी, जिसकी जूतियां गोशवारे अर्श हैं, जिसका उठना, जिसका कयाम करना, उठना कयाम है, झुकना रुकू है, पेशानी सजदा में रख दे तो सजदा है, वो नबी जा रहा है। और देखिए मजमे के साथ ये देखा जाता है रिश्तेदारी कितनी है, रिश्तेदारी कितनी है। अच्छा रिश्तेदारी के एतबार से भी जनाजा बढ़ता है, बढ़ता है ना। अब मैं आपको रिश्तेदारी बता रहा हूँ हमारे यहाँ कैसे बढ़ता है। हमारे यहाँ देखा जाता है ससुराल कहाँ की है, ननियाल कहाँ की है, ददियाल कहाँ की है। अरे माशाल्लाह इनके 9 बेटे हैं तो 9 ससुराले भी होंगे, समधियाने होंगे तो 9 लोग तो आ गए। तो नबी के तो खुद माशाल्लाह 9 थे। अब आप मजमे का अंदाजा लगाइए भाई। देखिए अगर बात आप तक पहुंच रही है तो उसे फिर तवज्जो सुनिए और मुझे एहसास दिलाइए। और अगर आप मेरी मजलिस को बतौर खाना सुन रहे हैं तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। अगली किसी मजलिस में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ लेंगे। इसलिए कि हीरे जला के आलू को नहीं उबालता, मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ और तारीख कर रहा हूँ।
بھائی مجمع کس سے بڑھتا ہے؟ پہلے دیکھا جائے تو شخصیت کتنی بڑی، تو شخصیت ہے رسول. پھر دیکھی جائے کہ رشتہ داری کتنی ہے، تو اٹھائیے آپ تاریخ کتنی بڑی رشتہ داری. ماشاءاللہ رسول کے ازواج کو دیکھیے تو سب کے گھر تھے. اگر ہر گھر سے بھی ایک آدمی آتا، بولیے. اچھا پھر یہ دیکھا جاتا ہے بیٹی بیٹیوں کی شادی کہاں ہوئی، تو بقول عالم اسلام کے رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی تو 3 بیٹیاں تھیں. تو 3 بیٹیاں وہ، پھر 3 داماد، پھر ان کے بچے. سلسلہ دیکھیے کتنا بڑا سلسلہ ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اس کو دیکھیے سب سسٹم ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجمع کتنا ہونا چاہیے جنازے میں؟ میں نے آپ کو سب بتا دیا. بتائیے کتنا؟ 1.70 دن پہلے. اور 1.25 کے 1.25 کا وہی عقیدہ ہے بظاہر جو نبی کا ہے. بظاہر مطلب وہی عقیدہ ہے جو نبی کا. تو 1.25 کا مجمع 70 دن پہلے سن رہا ہے. جانے والا نبی ہے، رشتہ داریاں بھی بہت ہیں، داماد بھی کئی ہیں. اب نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ بولیے. اچھا میں ایک اور سوال کروں تاکہ اور مضبوط ہو جائے معاملہ. کیا غدیر میں جو 1.25 جمع ہوئے تھے تو کیا مسلمانوں کی کل تعداد 1.25 تھی؟ بولیے. اس کو ایسا سمجھیے کہ کیا پورے اکبر پور کا مجمع یہی ہے؟ نہیں، یہ مجمع اکبر پور کا نہیں ہے کل. نہیں، بہت سے وہ ہوں گے جو دوسری جگہ مجلس میں گئے ہوں گے، بہت سی جگہ وہ ہوں گے جو اپنے کاروبار میں ہوں گے. یہ تعداد ان کی تھی جو حاجی تھے. اس کا مطلب اگر 1.25 کم سے کم، اگر 1.25 کا مجمع نبی کے سامنے سن رہا تھا تو 1.25 وہ بھی ہوں گے جو گھروں میں ہوں گے، 1.25 وہ بھی ہوں گے جو بازاروں میں ہوں گے، 1.25 وہ بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے، 1.25 عورتیں بھی ہوں گی. اس کا مطلب مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. اب بتائیے کہ کتنے مجمع ہونا چاہیے رسول اللہ کی طرف؟ سوال میرا وہی ہے، پر کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ بھائی کہہ رہے 10 لاکھ، چھوڑ دیے 10 لاکھ. اتنے تو ہونا چاہیے تھے جتنے 70 دن پہلے تھے. بولیے. اب اٹھائیے آپ تاریخ، قبلہ بیٹھیے، جائیے. تاریخ کا چیلنج کر رہا ہوں. 1 لاکھ کا مجمع دو، 1 لاکھ کا مجمع تھا نبی کے جنازے میں. بولیے. اور بتا دوں 1 لاکھ کا نام 90,000، 80,000، 70,000، 60,000، 50,000، 40,000، 30,000، 20,000. بھائی 10,000 کا تو مجمع منیمم چاہیے ہونا. تھے 5,000، 1,000، 500، 100، 50، 10. مسلمانوں کے نبی کا جنازہ اٹھ رہا 10 آدمی. روایات میں ملتا ہے کہ جب نبی کا جنازہ اٹھا تو 7 آدمی تھے. جس کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 کا مجمع تھا، اس کے جنازے میں 70 دن کے بعد. اب ایک جملہ کہوں، مثال کے طور پر میں یہاں شہر میں نماز پڑھانے لگوں اور نماز پڑھا رہا ہوں اور آپ کو ایک دن پتہ چلے کہ لوگوں نے آ کے مولانا کے دروازے پہ آگ لگا دی. ایک ہنگامہ مچ جائے گا، ہنگامہ مچ جائے گا. مگر اگر کئی سال سے پلاننگ ہو رہی ہو تو اگر دروازہ جلے گا تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہیں مگر اس سازش کا حصہ ہیں. اس کو سمجھیے. یہ جو جناب سیدہ کے دروازہ جل گیا، ایک دن میں جل گیا بھئی، ایک دن میں. اس کے لیے پلاننگ ہوئی ہے، اس کے لیے پلاننگ ہوئی ہے. ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. خود سوچئے کہ جس کو سننے کے لیے 1.25 کا مجمع ہے، 70 دن کے بعد اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں؟ 7. اور ان 7 میں بھی کمال یہ ہے کہ یا علی ہے یا علی والے ہیں. بس اٹھائیے تاریخ. جانتے کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ایک پردہ لگایا ہے، جناب امیر نے ایک پردہ لگایا. پردے کے ادھر نبی کا جنازہ رکھا اور خود پردے کے ادھر بیٹھے، اور ادھر جو ہیں وہ چند افراد ہیں، سلمان، ابو ذر، وہ سب ادھر بیٹھے. پردے کے ادھر ہوئے، پردے کے ادھر جنازہ، جنازے کے ادھر علی تنہا بیٹھے. اچھا سارا مدینہ کہاں چلا گیا؟ پورا مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے. اصحاب رسول ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کے نعرے لگانے. کہاں؟ سب ایک محفوظ مقام پر پہنچے ہیں.
سب محفوظ مقام ہے. میں نے محفوظ کہہ دیا اس لیے چونکہ اگر علی یہاں ہے تو سب محفوظ ہیں, اور اگر علی گھر سے باہر نکل گئے تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہے. آج تک اگر کوئی محفوظ تھا تو علی کی وجہ سے تھا, چونکہ لوگوں کے گھروں کی عورتیں انہیں جنگ میں بھیجتی اس وقت ہی جب وہ کہتے تھے گھبرانے کی بات نہیں, علی ساتھ جا رہا ہے. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد وال. لوگ آنے ہی اس وقت دیتے تھے, عورتیں اس وقت آنے دیتی تھی کہ جب علی ساتھ ہوتے, 7 آدمی. اب علی بیٹھے تھے یا عالم اسلام کے لیے کتنا بڑا مقام ہے, اس پہ تو ریسرچ ہونا چاہیے, اس پہ تو لوگ بیٹھے تبصرہ کریں. اگر گاؤں میں کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک مر جاتا ہے, پردھان اور مجمع کم ہوتا ہے, مجمع نہیں, سوال ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا آدمی جا رہا ہے, مجمع نہیں آیا, سوال کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو میری جگہ قائم ہے, کیوں نہیں آیا؟ اب نبی بیٹھے, علی بیٹھے ہوئے جنازے میں. نبی کے اور علی کے ایک ساتھ چچا ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب, رسول اللہ کے بھی چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں. وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ علی, اب کیفیت سمجھ گئے, پردے کے ادھر رسول اللہ کا جنازہ اور جنازے سے بالکل ملے ہوئے مولا کہہ رہے تھے علی اب چچا ہے نا, درد ہے بھتیجے کا. کہنے لگے علی تم یہاں بیٹھو. کہاں؟ تم یہاں بیٹھو, سب وہاں بیٹھے. آیا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کب وہاں چلو. کب وہ بیٹھ کے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کر نبی کے بعد نظام حکومت قائم کر رہے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد بادشاہ کون بنے گا, حاکم کون بنے گا. تم چلو, جب تم وہاں جاؤ گے تو میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ 70 دن پہلے تو محمد نے بنایا تھا, تم 70 دن بعد انہیں کیوں بنا رہے ہو؟ شیعو, اب یہ جو مولا کائنات جملہ کہہ رہے ہیں نا جواب میں اپنے چچا کے, یہ جملہ نہیں ہے, یہ ہمارا مقدر ہے, یہ جملہ ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ جملہ ہر شیعہ کو تختی بنا کے اپنے گھر میں لگانا چاہیے کہ علی کس لیول کے انسان تھے. جب کہنا چلو اٹھو اور وہاں جا کے اعلان کرو, ورنہ وہ خلافت دوسرے کے پاس چلی جائے گی, کوئی بادشاہ اور بن جائے گا, تمہیں چلنا چاہیے. علی نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ قیامت تھا. چچا میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ پورے مجمع کی توجہ, میری پوری تقریر بھول جائیے گا, خطابت بھول جائیے گا, یہ لفظ یاد رکھیے گا. کہا چلو, چچا میں نہیں جا سکتا. چچا کا اصرار بڑھتا رہا, بھتیجے کا انکار بڑھتا رہا. چچا کا اصرار بڑھتا رہا, بھتیجے کا انکار بڑھتا رہا. جب چچا نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے ایک جملہ کہا, چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں میں بادشاہت حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ یہ لفظ نہیں ہے, یہ پہاڑ کھڑا کر دیا ہے انہیں قیامت تک کے لیے اپنے اور اوروں کے درمیان کہ میرا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. میرا اور ان کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ان میں اور مجھ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے لیے محمد کو چھوڑا ہے, میں نے محمد کے لیے حکومت چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر, اس کے معیار کو سمجھیے. نہیں جاؤں گا چچا, نہیں جاؤں گا. چچا ٹہل کے آئے تھوڑی دیر کے بعد, کہا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ کہا میرا آخری فیصلہ ہے, میں نہیں جاؤں گا. کہا تو بھتیجے پھر ایک کام کرو. کیا کرو؟ کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, بس تم اتنا کرو کہ اپنا ہاتھ پردے سے باہر نکال دو. میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا, سلمان اور ابو ذر گواہ بن جائیں گے کہ محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر لی. اچھا کتنی دیر لگ رہی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے دے دیتے, بیعت ہو گئی تھی. علی نے ہاتھ دیا, ہاتھ نہیں دیا, تاریخ سال جملہ دیا, چچا میں آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کیونکہ میرا ہاتھ میرے پاس نہیں, محمد کے سینے پر رکھا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد والے. چچا میرا ہاتھ میرے پاس نہیں ہے, محمد کے سینے پر رکھا ہے, میں اپنا ہاتھ اٹھا کے آپ کو نہیں دے سکتا. چلے گئے. اب جو لوگ مدینے گئے اگر گئے تو ذرا مجھے بتائیے تاکہ تائید ہو جائے کتنے لوگ مدینے گئے ہیں. بس مجمع کے اندر ماشاءاللہ جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ بتائیں گے کہ قبر رسول اور جگہ ہے, اور جہاں رسول اللہ کو غسل دیا گیا ہے وہ کنواں مولانا لے جاتے ہیں آج بھی ظاہر کہ قبلہ رسول اللہ کو حضرت علی نے یہاں غسل دیا تھا. ہے ایسی جگہ دکھاتے ہیں
کہ یہ غسل دیا جو گیا ہے کنواں، وہ کنواں لے جا کے باقاعدہ زیارت کرائی جاتی ہے کہ قبلہ یہ یہاں کنواں ہے جہاں رسول اللہ کو غسل دیا گیا. اچھا غسل یہاں دیا گیا، دفن کہاں کیا گیا؟ کہاں؟ اب مجھے تو نہیں پتا، تقریباً ہم لوگ گاڑی سے گئے تھے تو 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا روضہ رسول میں اور اس کنویں میں. اب آپ سنیں، سیدہ کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. امام حسن کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. امام زین العابدین کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. محمد باقر کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. سب کو غسل گھر میں دیا گیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. مگر رسول اللہ کا جنازہ غسل کے لیے کہاں گیا؟ وہاں. بھائی گھر سے اس کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ نہ بھی مانیے اگر 2-4 کلومیٹر کتنا ہوگا تقریباً؟ میرے تو یاد نہیں، تقریباً 2010 میں گیا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ اچھا خاصا فاصلہ ہوگا 2-4 کلومیٹر کا. یعنی رسول اللہ کا جنازہ علی نے یہاں سے اٹھایا، وہاں لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا اور لا کے یہاں دفن کیا. کیوں بھائی؟ جب سب کو غسل دیا جا رہا تھا گھر میں تو رسول اللہ کو بھی گھر میں دے دیتے؟ نہیں. تم وہ زمانہ دیکھ رہے تھے، علی آج کا زمانہ دیکھ رہے تھے. اگر علی گھر ہی میں غسل دے کے دفن کر دیتے تو لوگ یہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا رسول اللہ کا دفن ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا رسول اللہ کبھی دنیا سے چلے گئے. لہٰذا 3-4 کلومیٹر رسول اللہ کا جنازہ گیا اور پھر 3-4 کلومیٹر آیا. شہر مدینہ میں اصحاب بھرے تھے، مسلمان بھرے تھے. کوئی ایک آدمی لے کے آؤ جو نام دکھاؤ کہ جب رسول اللہ کا جنازہ لے کے گئے ہو یا آیا ہو اس نے کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھا ہو. کوئی رسول اللہ کے جنازے کو کاندھا دینے نہیں آیا. علی جنازہ لے بھی گئے، لا کے دفن بھی کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شم رسالت کے پروانے ہونا اور ہے، حکومت کے دیوانے ہونا اور ہے. محمد وآل محمد. چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا آپ بات. شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ایک جنازہ یہاں سے جا رہا ہو آپ کیا کریں گے؟ جب کوئی جنازہ ہم سڑک پہ جاتا ہوا دیکھتے کیا کرتے ہیں؟ گاڑی، بائک، موٹر سائیکل سائیڈ میں لگاتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں. عام لوگوں کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کا جنازہ دیکھو تو اس کے پیچھے چلو. پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، ثواب دینا کمال ہے. رسول اللہ کا جنازہ لے گئے، کیوں نہیں آئے بھائی لوگ؟ کیوں نہیں آئے؟ پھر سوال. 7 آدمی شہر مدینہ لے گئے، لے جا کے دفن کر دیا. اب جب دفن کیا اب آپ اس کیفیت کو محسوس کیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. رسول اللہ دفن ہو چکے، 3 دن گزر چکے. 3 دن گزرے. شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو اطراف کے لوگ ہیں وہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے یہاں کھانا پہنچائیں صبح شام دوپہر. عموماً ہمارے گھروں میں 3 دن تک کسی کے گھر میں چولہا نہیں چلتا. رسول اللہ گئے، سب کو پتا ہے رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں. ابھی تیسرا دن گزر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا. بھائی یہ وہ ہیں جن کے گھر سے شریعت نکلی ہے. اچھا دھواں بغیر شور شرابے کو اٹھ گیا؟ سوال تو اپنی جگہ. فضائل فاطمیہ چل گئی. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ خالی سیدہ کا جنازہ خاموشی سے نہیں دفن کیا گیا بغیر عوام کے. رسول اللہ کے جنازے میں انتظار کیا گیا، نہیں آیا. نہیں. تیسرا دن ہو گیا، دق الباب کا. دق الباب. اچھا ایک جملہ اور یاد رکھیں. میں نے بھی کیا کہا میں نے کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی جناب سیدہ کے خلاف ایک سازش ہے. وہ سازش کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. دیکھیے ہمارے یہاں دشمنیاں 2 طریقے سے کی جاتی ہیں. ایک جسمانی دشمنی ہوتی ہے، ایک فکر کی دشمنی ہوتی ہے. جسمانی دشمنی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مار دیں وہ ختم ہو جائے گا، کہانی ختم، بندہ ختم، کہانی ختم. اور اگر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے تو اسے فکری طور پہ چھوٹا کریں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی فکروں میں، لوگوں کے درے چھوڑیے، ان کی کوئی بات تھوڑی. عالم اسلام نے جناب سیدہ کے ساتھ دونوں کام کرنا چاہے. سیدہ کو مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے، کیونکہ جب مٹا رہے تھے تو نسل امامت آگے بڑھی اور نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے. اور ذرا جاگیے. اب میں جملہ کروں، قبلہ بیٹھے ان کی موجودگی میں جملہ کروں. یاد رکھنا امامت علی کی نسل میں نہیں ہے. بھائی ذرا جاگیے، میں اکبر پور میں پڑھ رہا ہوں. امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت فاطمہ کی نسل میں. اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی عباس بھی امام ہوتے.
امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، سیدہ کی نسل میں۔ جب تک امامت ہے تب تک فاطمہ۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا آپ کی جدہ سیدہ کا اب 2 جگہ ہوا تھا، ایک عرش پہ ایک فرش پہ، مہر بھی 2 جگہ دیا گیا، ایک عرش پہ ایک فرش پہ۔ عرش پہ بھی مہر قیامت کا دیا گیا، فرش پہ بھی دیا گیا، تو نسلیں بھی تو 2 ہوں گی۔ تو کہنے لگے 2 نسل تو ہیں، عرش والی کا نام امامت ہے، فرش والی کا نام سادات ہے، اور یاد رکھنا پوری دنیا ختم ہو جائے مگر 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، یا دعائے فاطمہ یا اولاد فاطمہ، دعائے فاطمہ یا اولاد فاطمہ۔ اب لوگوں نے کہا سیدہ کو ختم کر دیا جائے، نسل امامت آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد کہا جب تک ہم ہیں تم سیدہ کو مٹا نہیں سکتے، تو گھٹا دو، گھٹاؤ۔ کیسے گھٹاؤ؟ یہودی کے ہاں شادی میں بلاؤ، سب اچھے لباس میں ہوں گے، سیدہ پوشیدہ لباس میں آئیں گی، تو ذرا بیکار لوگوں کہتے ہیں تو کپڑے بھی نہیں ہیں، جو سیدہ پہن کے آئیں جنت کا لباس۔ حالت کیا ہوا؟ پوری بارات بے ہوش مر گئی، وہ بھی مر گئی۔ یہ لیجا اور آیت تطہیر نے آگے بڑھ کے کہا لباس کو نہ دیکھ کردار کو دیکھ۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، سیدہ کا مزاج سمجھے؟ مسلمانوں نے گھٹانا چاہ گھٹا نہیں پائے، مٹانا چاہ مٹا نہیں پائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مٹانا چاہ رہے تھے تو نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں تب تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب گھٹانا چاہتے تھے تو آیت تطہیر آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا جس کے دامن پہ میں ہوں اسے تم گھٹا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت نے مٹنے نہیں دیا، آیت نے گھٹنے نہیں دیا۔ امامت مٹنے نہیں دے رہی، آیت گھٹنے نہیں دے رہی۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ دشمنی کیسے نکالیں؟ نہ گھٹا پا رہے نہ مٹا پا رہے۔ تو مولانا ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی بغل میں 2-3 لائنیں اور کھینچ دو۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنی تو اوریجنل رکھی ہوئی ہے، 2-3 کہ جب باہر والا آئے گا تو یہ یہی نہیں پتہ چلے گا اصلی کون سی نقلی کون سی۔ کیا کرو؟ سمجھ گئے نا آپ جو میں کہہ رہا ہوں؟ سمجھ گئے بھائی؟ آپ کی ایک اوریجنل لائن ہے، میں اس کی بغل میں اسی کی طرح 2-3 لائنیں اور کھینچ دوں، جب باہر والا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اصلی کون سی نقلی۔ چڑھاوا اصلی پہ چڑھنا تھا، چڑھاوا نقلی پہ چڑھا دیا۔ اگر کسی علاقے میں ایک پیر فیمس ہو جاتا ہے تو لوگ 2-3 اپنے خود بنا لیتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں تاکہ چڑھاوا یہاں چلتا رہے۔ مگر یاد رکھیے گا چڑھاوا بھی اسی مزار پہ چلتا ہے جہاں سے کچھ ملتا ہے۔ کربلا میں جا کے دیکھ لیجئے، عراق میں 2 ہی جگہ ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، مگر ایک پہ ہجوم لگا ہے، ایک پہ تالا لگا ہے۔ ایک پہ ہجوم ہے، ایک پہ تالا ہے۔ جہاں ہجوم ہے وہاں مل رہا ہے، جہاں تالا ہے وہاں کچھ نہیں لگا، کچھ نہیں۔ اب سنیے، انہوں نے 2-3 لائنیں کی، 2-3 لائنوں سے بنا تاکہ پتہ نہ چلے اصلی کون۔ کیا ہوا؟ جہاں جناب سیدہ کا نام لکھا تھا انہوں نے بغل میں 3 نام اور لکھ دیے، فلاں فلاں فلاں۔ چلیے نام لکھ دیے، اور کمال یہ مولانا نام بھی ہمارے قبیلے کے ہیں، نام بھی وہ رکھے جو ہمارے قبیلوں میں رکھے جاتے ہیں۔ زینب نام بھی اپنے قبیلے کے نہیں رکھے، کیونکہ اگر وہ قبیلے کا نام اپنے رکھتے تو وہی معاملہ ختم ہو جاتا۔ لوگ نام سمجھ جاتے کہ ہمارے علاقے کی ہے ہی نہیں، آپ پہنچے نہیں۔ اور انہوں نے نام رکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا، وہ جملہ سنیے۔ انہوں نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھی فاطمہ کے علاوہ، پوری توجہ، رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھی فاطمہ کے علاوہ۔ آپ نے لکھنے والے کی کمزوری نہیں دیکھی، آپ نے اس کی ستم ظریفی نہیں دیکھی، آپ نے اس کی اطمینانی نہیں دیکھی۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں، اس نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ اس کا مطلب یہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان ہے۔ سلام پڑھے محمد والے۔ لکھ دیا گیا، 3 بیٹیاں بنا دی، 3 بن گئی، بنا دی۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو فرق پڑا؟ اگر چیلنج میں دم ہو تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی شیعہ نے اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ چیلنج ہی میں دم نہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ بھائی انہوں نے تو 3 بنا دی، انہوں نے کہا 30 بنا دیں، ہم پہ کیا فرق پڑ رہا؟ میں نے کہا لو، میں نے جا کے بھائی مولانا محمد مہدی سے کہا کہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا، انہوں نے 3 بنائی تھی، مولوی صاحب نے 30 پوچھنے کا 300۔ میں نے کہا چھوڑیے بزرگ ہیں ان سے پوچھنے، انہوں نے کہا 3000۔
جیسے جیسے آدمی بڑھتا رہا ویسے ویسے تعداد. ایک نے کہا چھوڑیے 3:30 تک 3 لاکھ لکھوائیے, ہم پہ کیا فرق پڑتا. ارے میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کیسے نہیں پڑتا؟ بھائی بیٹی ایک تھی, آپ نے 3 لاکھ بنا دی. کہ مولانا غور کیجئے, جہاں تاریخ میں لکھنے والا یہ لکھے گا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھی, وہیں نیچے یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے, یا حسن تھا یا حسین تھا. صلوات پر محمد وال. بھائی کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ اب آپ کہیں گے 3 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 3 بیٹیاں تھیں, کوئی مشکل نہیں. یاد رکھیے گا اسلام نے کہا ہے عدالت سے کام لو. اسلام نے عدالت پہ بہت زور دیا. عدالت ہر چیز میں عدالت, بیٹیوں کے بارے میں عدالت ہو, بیٹوں کے بارے میں. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے 2 بیٹے نا, اگر ایک کو پیار کرو دوسرے کو بھی کرو, ایک کو ٹافی دلا رہے ہو دوسرے کو بھی دلاؤ, ایک کو گلے سے لگا رہے ہو دوسرے کو اسے احساس کرو. بیٹیوں کے لیے شریعت میں اس سے زیادہ شدت ہے. بیٹیوں کو کہا اس کو احترام کرو, اس کی عزت کرو, ٹھیک ہے, اس کو پیار سے دیکھو. خود مفسر اعظم کا قول یہ کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ترقی ہو, صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو پیار کرے, گلے لگائے. کیوں؟ سنت رسول میں پیار کرنا, بیٹی. یعنی بیٹوں سے زیادہ شریعت بیٹیوں کے بارے میں حساس ہے. ٹھیک ہے, شریعت آئی ہے فاطمہ کے گھر سے, رسول اللہ کے گھر سے. رسول اللہ نے ہم سے تو کہہ دیا کہ بیٹیوں کے معاملے میں عدالت سے کام لینا, اور خود بولیے آپ خود. بھائی رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں فاطمہ کے علاوہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں جہیز کتنیوں کا مشہور ہے؟ ایک کا, ایک ہی کا تو مشہور ہے. کیا اوروں کو جہیز نہیں دیا؟ ان کا بھی بتائیے. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ فاطمہ کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. اوروں کا بھی بتاؤ, انہیں بھی یہ دیا. اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں, اگر پہلے داماد کو موٹر سائیکل مل جاتی ہے تو ہر آنے والا کہتا ہے فلاں کو تو ملی تھی مجھے بھی ملے گی. ٹھیک ہے, جہیز فاطمی مشہور ہے اور کسی کا کوئی جہیز مشہور نہیں. چھوڑ دیجئے اس بات کو, کہاں جاتے ہیں اور قریب آ جاتا ہوں. دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے, مولوی صاحب آتے ہیں اور پہلے لڑکی کے باپ کو بلاتے ہیں, ادھر آئیے نکاح ہونے جا رہا ہے, مہر کیا رکھو؟ تو باپ فوراً بے ساختہ کہتا ہے قبلہ مہر فاطمی. کہاں بیٹھے ہیں بھائی, مہر فاطمی مشہور ہے. پھر مولانا اس کاغذ پہ لکھتا ہے, جا کے کہتے ہیں بیٹی فلاں بنت فلاں, کیا تمہارا آنکھ فلاں ابن فلاں سے مہر فاطمی 160 تولہ چاندی پر پڑھوں, کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہو؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا, مہر فاطمی تو دنیا میں مشہور ہو گیا. اگر اوروں کا بھی مہر تھا, بھائی مہر فاطمی کے علاوہ مہر زینبی ہوتا, مہر فلاں ہوتا, کیوں نہیں ہے بتائیے. بھائی رسول اللہ کی ایک بیٹی کا جہیز پوری دنیا کو معلوم ہے, اوروں کا نہیں. رسول اللہ کی ایک بیٹی کا مہر پوری دنیا کو معلوم ہے, اوروں کو نہیں. چھوڑ دیجیے آپ, مہر کو بھی چھوڑیے, جہیز کو بھی چھوڑیے, اس سے قریب آگے باپ بیٹی میں اگر تھوڑی سی جھونک نوک جھونک ہو جاتی ہے, بیٹی کہتی ہے بابا اب ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آتا, کوئی مشکل نہیں. مگر اچھا داماد اگر ہوتا ہے تو بیٹی اگر ناراض ہو پھر بھی سسر سے تعلقات رکھتا ہے. چھوڑیے آپ کی بچی ہے, مان جائے. وہ بیٹی جو کبھی نہیں آتی, اگر اسے پتا چل جائے کہ باپ اس دنیا سے چلا گیا, خدا کی قسم سر ننگے اور پاؤں ننگے آتی ہے. اور ایسی آتی ہے کہ پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے کہ دلی والی بیٹی آئی ہے, ممبئی والی بیٹی آئی ہے, اعظم گڑھ والی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں. کمال ہے, بیٹی کا جہیز مشہور نہیں, بیٹی کا مہر مشہور نہیں, مگر اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو ان کا آنا تو مشہور ہوتا. بھائی ان کا جنازے پہ اچھا وہ نہیں آتے, داماد تو آتے نہیں ہے. داماد بھی ایک مشہور, بیٹی بھی ایک مشہور, جہیز بھی ایک مشہور, مہر بھی ایک مشہور. اس کا مطلب یہ کہ تاریخ کے نقلی داماد ہونا اور ہے, مصطفیٰ کا اصلی داماد ہونا اور ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے. اب یہ مدینہ رسول اللہ دنیا سے جا چکا. چکل بات ہوا, سیدنا پوچھا کون؟ میں آیا ہوں. کیوں آیا؟ اس لیے آیا ہوں علی سے ملنا, علی کو ہمارے حوالے کر. سیدنا نے کہا میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, یہ کم نہیں ہے,
کسی شہر میں ایک دروازے پہ آگ لگ جانا، اور دروازہ بھی وہ دروازہ نہیں، وہ دروازہ جس پہ نبی 6 مہینے آ کے سلام کرتے رہے ہوں. 6 مہینے نبی اللہ جس دروازے پر آئے ہوں اور سلام کیا ہو. خود سوچیے، اس دروازے پہ آگ لگ رہی ہے، لوگوں کو کیا ہونا ہے؟ ہر انسان اپنے گھر سے بالٹی بھر کے لاتا آگ بجھانے کے لیے، مگر لوگ آگ بجھانے کے لیے نہیں آئے. فاطمہ نے کہا کہ میں نے بھی تمہارے حوالے نہیں کہا. 11 افراد تھے جن کے نام تاریخ میں موجود ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون کون تھے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کون کون تھے تو سب کے نام یوٹیوب پہ ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگ علماء اکابرین نے بیان کر دیا. باقاعدہ نام اللہ اعلان انہوں نے نام لیے کہ فلا 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 فلا. ہمیں ضرورت کیا بیان کرنا، مگر یہ واقعہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر قوم کے بچے کو پتہ چلے کہ نہ کربلا ایک دن میں بنی ہے، نہ در فاطمہ ایک دن میں چلا. نہ یہ تو رسول اللہ ہی سے معاملہ شروع ہو. میں تمہارے حوالے نہیں کروں. انہوں نے کہا نہیں کیا، ہم دروازے کو آگ لگا دیں. سیدھا نے کہا اس دروازے کو جس میں حسنین رہتے ہیں، اس دروازے کو جس پر جبرائیل آتا ہے، اس دروازے کو کہاں آگ لگا دیں. لکڑیاں جمع کی گئی، دروازے کو آگ لگا دی. دروازے میں آگ لگی مگر دروازہ گرا نہیں. بعض کہتے ہیں لاتے ماری، مگر بعض نے لکھا کہ ایک لکڑی، موٹی لکڑی جو بلی نما ہوتی ہے وہ لائے، اسے پکڑا لوگوں نے، اسے مارا، دروازہ گر گیا. خدا کی قسم ہم نہ روتے اگر خالی دروازہ گرتا. شیعہ اس لیے نہیں روتے کہ دروازہ گر گیا. شیعہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ جب دروازہ گرا تو دروازہ زمین پہ نہیں گرا. میں تو پڑھ چکا ہوں شاید، میں پڑھ چکا ہوں. جب دروازہ گرا تو زمین پہ نہیں گرا. جان تو کس طرح گرا؟ جب دروازہ گرا تو دروازے کے نیچے سے بس ایک آواز آئی، اسما میرا محسن مارا گیا. مولا تم کو غم نہ رہے سوائے میں سرکار بات اللہ. اسما میرا بچہ میرا محسن چلا گیا. اللہ روایت کہتی ہے جب دروازہ گر گیا یہ 11 لوگ گھر کے اندر آ گئے. دروازہ گرتے کہ لوگ 11 گھر کے اندر آ گئے. میں نہیں پڑھ سکتا روایت، مگر تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں یہ 11 آئے کہاں سے؟ یہ گھر کے اندر جو آئے تو کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ میں دروازہ گرا، دروازے کے نیچے سے گرا، اب یہ 11 لوگ گھر کے اندر کیسے آئے؟ مجھے کہنا پڑے گا کیا؟ بعض کہتے ہیں کہ سیدہ دروازے کے نیچے تھی، یہ اسی دروازے سے چڑھ کے آئے. میں پڑھ چکا ہوں 11 لوگ اسی دروازے سے. سیدہ کو چلے ہوئے دروازے سے نکالا گیا. کمال یہ ہے کہ جب دروازہ گرا، جب محسن شہید ہوا، جب پسلیاں ٹوٹی تو سیدہ نے علی کو نہیں پکارا، بلکہ جب بھی آواز دی کی آواز دی یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی. نکلی جناب سیدہ. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ لوگوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. علی کے گلے میں رسی ڈالی. خود سوچئے جس عورت کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، وہ کیسے چلے گی؟ خدا کی قسم ڈاکٹروں سے پوچھئے، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں، کیونکہ اگر آدمی سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے. سیدہ آگے بڑھی اور علی کے پیچھے کھڑی ہو گئی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کے پیچھے کھڑے ہیں، مگر لوگوں نے علی کو کھینچنا چاہا. جب علی نہیں ہلے تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ سے کہا علی ہل کیوں نہیں پا رہے؟ تو اس نے کہا کیسے ہلیں گے، پیچھے سے سیدہ نے پکڑا ہوا ہے. علی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، علی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. اچھا علی نے پکڑا، زہرا نے پکڑا. ہاں اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جناب امیر کی کمر پہ پٹکا تھا اور سیدہ نے اس پٹکے میں ہاتھ ڈالا ہوا. اس نے اپنے غلام قنفذ سے کہا کچھ ایسا کر کے سیدہ علی کو چھوڑ دے. سمجھ گئے؟ سیدہ نے علی کو ایسے پکڑا ہوا اور وہ علی کو کھینچ رہے مگر علی ہل نہیں پا رہے. سیدہ نے علی کو پکڑا ہوا. اس نے قنفذ سے کہا کچھ ایسا کر کہ سیدہ کو
سیدہ علی کو چھوڑ دیں. اب دو روایتیں، بعض کہتے ہیں چمڑے کا تازیانہ، بعض کہتے ہیں لوہے کا تازیانہ نکالا اور نکال کے اس ہاتھ پہ مارنا شروع کیا جو ہاتھ رسول اللہ کو سلام کرتا تھا، جو ہاتھ حسنین کو لقمے کھلاتا تھا، جو ہاتھ علی کے لیے روٹیاں بناتا تھا، جو ہاتھ حسنین کو پیار کرتا تھا. تنفس تازیانے مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا. بعض کہتے ہیں تازیانہ مارا، بعض نے کہا تلوار کا خول مارا، مگر وہ مارتا رہا. اچانک ایک وقت وہ آیا جب علی نے سیدہ نے علی کو چھوڑ دیا. جب علی نے سیدہ نے علی کو چھوڑا اور علی آگے کی طرف بڑھے تو بس سیدہ نے اسما کی طرف دیکھے کہا اسما گوار ہے نا، میں نے علی کو نہیں چھوڑا، میرے ہاتھ کی پکڑ ختم ہو گئی، میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی. اللہ لے گئے. خود سوچو، فاتح خیبر، فاتح خندق، نبی کے جانے کے بعد تیسرے دن لوگوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور پورے مدینے کے بازاروں سے گزارا. بس واقعات ایسے بھی ہیں اور انہاں گواہی دیں گے کہ غیر مسلم لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ وہی علی ہے جو خیبر میں تھا، ہاں یہ کیا ہے کا منزل امتحان میں کا کلمہ پڑھواؤ. ہو گیا واقعہ، وہ مصائب پڑھ چکا تو مصائب سن چکے. بس ایک جملہ سن. بعض روایتیں کہتی ہیں 75 دن، بعض روایتیں کہتی ہیں 95 دن، یا 75 دن یا 95 دن. جناب سیدہ اس واقعے کے بعد زندہ رہی، جو واقعہ ہوا اس کے بعد سیدہ یا 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. مگر روایت یہ کہتی ہے کہ 75 دن ہو یا 95 دن، جب تک زندہ رہی نا کبھی اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا جس پر تنفس میں تازیانہ ہوا، کبھی اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی، کبھی اس ہاتھ سے حسنین کو پیار نہیں کیا، کبھی اس ہاتھ سے تصویر نہیں پڑی، کیونکہ اس ہاتھ میں شل ہو گیا تھا، اس ہاتھ میں طاقت نہیں تھی. مگر بھائی روایت کا جملہ سنتے ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب سیدہ کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا اور شہن خانہ میں لا کے رکھا گیا، علی نے آواز دی زینب آؤ سلام کرو، ام کلثوم آؤ سلام کرو، بیٹا حسن آؤ سلام کرو. تمام آئے سلام کیا. اس کے بعد دیکھا میرا حسین کہاں ہے، آواز دی حسین کیا تم اماں کو سلام نہ کرو گے؟ حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا. لو عزیزو، وہ ہاتھ جو تصویر کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو چکی کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو سلام کے لیے نہیں اٹھا، وہ ہاتھ جو بچوں کو پیار کرنے کے لیے نہ اٹھا. ارے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا. حسین آگے بڑھے، اماں کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے اماں تیرا لال آ گیا، اے اماں تیرا پروردگار از واسطہ و مدار محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. میرے اللہ جس مرحوم کے سارے ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی، فشار قبر تنائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. حاضر میں اس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، انہیں حیات طولانی عطا فرما، علماء کا سایہ سروں پر برقرار فرما. میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، انہیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ پڑتا، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما. میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. میرے اللہ جب تک نہ اٹھانا، جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں قرآن ہو. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعمال و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ناظم حسین کربلائی ابن ظہیر حسین صاحب مرحوم